السلام علیکم ویورز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہا کرے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اپنے بھائی سنگرتیکن کو کافی عرصے بعد قبیلے واپس لے آتا ہے، جو کہ ایک جنگ میں وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور مغولوں کی قید میں رہنے کے بعد وہ ان سے مل کر انہی کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے اپنی ریاست کے لیے۔ نویان اور اس کے سپاہیوں کے حملے کی وجہ سے جب وہ زخمی ہوتا ہے تو ارطغرل اس کو واپس اپنے قبیلے لے آتا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان اور ارطغرل ایک سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیا نویان کو تم نے قتل کر دیا یا وہ بچ گیا ہے، جس کے جواب میں ارطغرل اس کو بتاتا ہے کہ نویان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اس کے سپاہیوں کو سب کو مار دیا ہے اور نویان بھی زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آپ دیکھنے والے ہیں حلیمہ سلطان یہ سننے کے بعد ارطغرل سے کہتی ہے کہ پہلے تم نے اس کی بیس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد تم نے اس کے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا ہے، اب وہ صرف تمہارا دشمن ہے اور تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ تمہیں مار نہ دے۔ یہ سننے کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے قبیلے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ تیمور کے غصے کو بھی جانتا ہے اور میرے سردار خشنود کی کمزوری کو بھی وہ جانتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس آنے والے بچے کا ہے جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان اس کو کہتی ہے کہ آپ کو شہناز خاتون نے وہ سب کچھ بتایا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے اور وہ بھی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے مہر دین اور عالیہ خاتون پہ بہت زیادہ شک ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تو بڑے ہی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ جیلس ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو گونچہ گل خاتون جس کی گلداروں سے شادی ہونے والی ہے وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن آپ دیکھیں گے ارطغرل کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے، اس لیے تم اس کی عزت کیا کرو اور باقی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ عالیہ خاتون اپنی بھتیجی گونچہ گل کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جیسا کہ تمہاری شادی گلداروں سے ہونے والی ہے لیکن تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ شہناز خاتون اس بات کو کبھی نہیں معاف کرے گی اور وہ کسی بات کے ضرور پیچھے ہوگی کہ وہ تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے خود کو اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے کہ ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو تم بالکل نیچے نہ لگ جاؤ اس کے۔ عالیہ خاتون اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم شہناز خاتون کو اپنے رستے سے ہی ہٹا دیں تاکہ ہمیں یہ ڈر ہی نہ رہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں شہناز خاتون بانو چیچک سے ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں اور تم دونوں خشنود سردار اور سلمان شاہ کے خیمے کے اندر پلی بڑی ہیں۔ شہناز خاتون اس کو کہتی ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے احسانوں کا بدلہ چکائیں۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ خشنود سردار کے خیمے کے اندر میرا ایک لاکٹ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے عالیہ خاتون اور گونچہ گل مجھے بلیک میل کر رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جیسا کہ خشنود سردار کے خیمے میں آتی جاتی ہو تو تم وہ لاکٹ مجھے وہاں سے چرا کے دو، لیکن آپ دیکھیں گے بانو چیچک یہ سننے کے بعد غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سردار کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو صاف صاف منع کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ اگر تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تو میں سیدھی سردار کے پاس جاؤں گی اور اس کو یہ بات بتا دوں گی کہ تم مجھ سے یہ چاہ رہی ہو۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نویان افراسیاب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ جیسا کہ تم ہمیشہ میرے لیے وفادار رہے ہو لیکن میں نے تم سے ایک اور کام کروانا ہے اور تم نے وہ کام میرے لیے کرنا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ سنگرتن کے پاس ایک مور ہے جو کہ ہم نے حاصل کرنی ہے اور وہ مور تم مجھے لا کر دو گے۔ اب دیکھیں گے یہ سننے کے بعد افراسیاب پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے کسی سردار کے خیمے کے اندر جا کے وہ مور لے سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھنے والے ہیں نویان اس کو کہتا ہے کہ تم نے وہ مور نہیں لا کے دینی بلکہ تم نے قبیلے کی کسی عورت کو اغوا کر لینا ہے اور اس کو میرے پاس لے آنا ہے، اس کے بعد میں اس عورت کے بدلے ان سے وہ مور حاصل کر لوں گا۔ آپ دیکھنے والے ہیں کہ تاجر افراسیاب اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ میں نویان تمہارے لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویورز، ایک طرف تو آپ دیکھنے والے ہیں کہ نویان کئی قبیلے کی کسی عورت کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ شہناز خاتون جو کہ بانو چیچک سے بات کرنے کے بعد دل برداشتہ ہو کر واپس اپنے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ تبھی حلیمہ سلطان اس کے پاس آتی ہے۔ وہ حلیمہ سلطان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خشنود سردار کے خیمے کے اندر عالیہ خاتون نے پورے طرح قبضہ جما لیا ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ سردار خشنود کی پہلی بیوی کو عالیہ خاتون نے زہر دے کے مارا تھا۔ اس
اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ خوشنود سردار کے عالیہ خاتون سے شادی سے پہلے کے تعلقات ہیں اور وہ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے ساتھ اس خیمے کے اندر اور اس قبیلے کے اندر آئی ہے تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکے۔ لیکن آپ دیکھیں گے شہناز خاتون کہتی ہے کہ میں ایسا ویسا کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی جب تک میرا لاکٹ ان کے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے جب تک وہ لاکٹ نہیں مل جاتا مجھے چپ رہنا ہوگا اور وہ لاکٹ حاصل کرنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں اور تم بھی میرا ساتھ دو، جس کے بعد علیمہ سلطان اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ میں جہاں تک ہو سکا تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں گے شہناز خاتون اس کو اس بات کے لیے منا لیتی ہے کہ تم ابھی جاؤ اور سردار خوشنود کے خیمے سے وہ لاکٹ کسی طرح چرا کر لے آؤ، لیکن علیمہ سلطان اس کو کہتی ہے کہ ابھی یہ صحیح موقع نہیں ہے، جب صحیح موقع ہوگا تو میں سردار خوشنود کے خیمے میں جاؤں گی اور وہاں سے وہ لاکٹ ڈھونڈ کے لے کے آ جاؤں گی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ مہردین اپنی بیٹی کونچا گل اور اپنی بہن عالیہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سنگر تیکن کا کوئی نہ کوئی تعلق سلطان علاؤ الدین کے ساتھ ہے۔ سننے کے بعد آپ دیکھیں گے عالیہ خاتون کہتی ہے پھر شہناز خاتون بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اب سنگر تیکن کے اس قبیلے کے اندر واپس آنے کے بعد ہماری مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ اب دیکھیں گے مہردین یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگوا لوں گا کہ سلطان علاؤ الدین کے ساتھ سنگر تیکن کا کیا تعلق ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ گلدارو مہردین کی باتوں کی وجہ سے کہ ارطغرل تمہاری بات نہیں مانتا غصے میں ہوتا ہے۔ وہ ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم سنگر تیکن کو کیسے ملے اور وہاں نوجان کیا کرنے آیا تھا، جس کے جواب میں ارطغرل اس کو کہتا ہے کہ وقت آنے پہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن ابھی میں نہیں بتا سکتا۔ یہ سننے کے بعد گلدارو اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کہتی ہو کہ تم میری اطاعت کرتے ہو اور تم مجھے ایک بات تک بتانا نہیں چاہ رہے، یہ کیسی اطاعت ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ میں سپہ سالار ہوں اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم مجھے ہر اپنا کام کرنے سے پہلے بتاؤ، لیکن تم اپنی مرضی سے ہر بات کرتے ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ارطغرل بڑا ہی پرسکون رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں ساری کی ساری بات بتا دوں گا، لیکن ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے تمہیں بتانے کے لیے۔ گلدارو یہ باتیں سننے کے بعد آخر سچ اپنے منہ پہ لے ہی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخر تم کس سے جیتنا چاہ رہے ہو؟ کیا تم دودرگا قبیلے کے خلاف ہو کہ تم ان سے ہر بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو اور تم مجھے بھی نہیں بتاتے کہ میں ان کو یہ باتیں بتا دوں گا؟ حائمہ خاتون یہ باتیں سننے کے بعد ان دونوں کو کہتی ہے کہ چلو بس کرو، اب یہ باتیں بعد میں کرنا، ابھی تم لوگوں کا بھائی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم یہاں آپس میں لڑ رہے ہو۔ یہ باتیں سننے کے بعد آپ دیکھیں گلدارو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے آئندہ یہ بات ہی نہیں کرنی کہ تم کیا کرتے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو۔ آپ دیکھنے والے ہیں اس کے بعد گلدارو سیدھا حمزہ کے پاس قید خانے میں چلا جاتا ہے۔ حمزہ اس کو دیکھ کے غصے میں ڈر جاتا ہے اور اس کا کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دو، لیکن آپ دیکھنے والے ہیں گلدارو اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اگر تمہیں معافی چاہیے تو تم اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نوجان اس وقت کہاں ہے، جس کے جواب میں حمزہ کہتا ہے کہ مجھے اسی جگہ کا پتہ تھا جہاں آپ لوگوں نے حملہ کیا، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ نوجان کہاں ہے اور وہ کہاں گیا تھا۔ یہ سننے کے بعد گلدارو کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو ٹانگوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حمزہ کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گلدارو پھر بھی نہیں رکتا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا تو بتاؤ سنگر تیکن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حمزہ یہ سننے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ نوجان اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ سنگر تیکن نے نوجان کی مدد سے عقدائے کے پاس اپنی جگہ بنائی اور اس کے بعد اب وہ سلطان علاؤ الدین کا جاسوس بن چکا ہے، اس وجہ سے وہ اس سے زیادہ نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ ابھی حمزہ بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے مہردین وہاں آ جاتا ہے۔ جب گلدارو دیکھتا ہے کہ مہردین وہاں آ گیا ہے تو وہ حمزہ کے منہ پہ ایک مکہ مار کے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے تاکہ وہ باتیں مہردین نہ سن سکے۔ مہردین آ کے اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے کچھ بتایا ہے، لیکن آپ دیکھیں گلدارو کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں مہردین گلدارو کے ذہن کے اندر زہر بھرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ارطغرل دونوں قبیلوں کے درمیان اختلاف پیدا کروا رہا ہے، اس تم اس سے محتاط رہنا اور اس کی باتوں میں بالکل نہ آنا۔ مہردین اس کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ارطغرل ایک جنگجو اور بہت بہادر ہے، لیکن اس کا ہر اٹھنے والا قدم قبیلے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور یہ نہ ہو کہ اس کے کسی قدم سے ہم قبیلے والے ایسی آگ میں دھونک دیے جائیں جس سے واپس آنا بھی ممکن نہ ہو، اس لیے تم اس کو سمجھاؤ اور اس کے ہر قدم کے اوپر نظر رکھو۔ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں میر سعد الدین کے اوپر ایک خط لکھتا ہے مہردین کو۔ مہردین وہ خط پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کونچا گل اس سے پوچھتی ہے کہ بابا اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، جس کے جواب میں آپ دیکھیں گے مہردین اس کو بتاتا ہے کہ سعد الدین کیوبک نے لکھا ہے کہ سردار اعلیٰ بننے کے لیے حائل ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، لیکن آپ دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات بتانے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتا، جسے عالیہ بھی محسوس کر لیتی ہے اور عالیہ اس سے پوچھتی ہے کہ جسے تم سالوں سے چاہ رہے تھے اب وہ خبر سننے کے بعد تم خوش کیوں نہیں ہوئے، جس کے جواب میں آپ دیکھیں گے مہردین اس کو بتاتا ہے کہ سعد الدین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ہر شے نقصان میں چلی جائے گی۔ یہ سننے کے
बाद आलिया उसको कहती है कि इसका कोई ना कोई हल तो होगा, जिसके जवाब में आप देखेंगे मेहरदीन उसको कहता है कि इसका हल सुंगर तेकिन है। वो उसको बताता है कि सुंगर तेकिन के पास एक मोर है। सादुद्दीन क्यूबिक चाह रहा है कि वो मोर मैं उसको लाके दूं। अगर वो मोर उसको मिल जाती है तो तब तो मुझे सरदार आला बनाने के लिए तैयार है। मेहरदीन कहता है कि मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे घरों को तबाह किया है और बहुत सारे लोगों को मारा है। अब मैं उस किनारे पे खड़ा हूँ, ना तो मैं पीछे जा सकता हूँ और आगे जाने के लिए मुझे अब वो मोर हासिल करनी पड़ेगी। वो कहता है वो मोर तो मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। व्यूअर्स, इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेहरदीन वो मोर हासिल करने के लिए क्या करता है देखने के लिए जाने आने वाली एपिसोड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह मिलती रहा करें।